بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبۃ اللہ۔ خانہ کعبہ کے پہلے دو دروازے ہوا کرتے تھے، ایک رائٹ سائڈ پر اور ایک لیفٹ سائڈ پر۔ رائٹ سائڈ والے دروازے سے اندر جایا کرتے تھے اور لیفٹ سائڈ والے دروازے سے باہر آیا کرتے تھے۔ تو جو کہ اب رائٹ سائڈ والا سیدھے ہاتھ والا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ مجھے ایک پرانی قدیم تصویر ملی ہے خانہ کعبہ کی، الحمدللہ۔ اس میں سرکل ہوا ہے نا، یہ دروازہ تھا پہلے، نشان بنا ہوا ہے نا، یہ دروازہ تھا پہلے یہاں پر، تو جو کہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ اب ایک ہی دروازہ ہے، اسی سے آتے ہیں اسی سے جاتے ہیں۔ حالانکہ دو ہی دروازے ہونے چاہیے تھے، ایک سے جاتے ہیں اور ایک سے باہر آتے ہیں۔ طریقہ تو یہی ہوتا ہے، اصولاً تو دو ہی ہونے چاہیے تھے۔ خیر، جیسے جیسے لوگ آتے رہے بناتے رہے، اپنے طریقے سے اپنے حساب سے بناتے رہے۔ اور اس کا ایک نام البیت العتیق بھی ہے، جو کہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر سورہ الحج میں 2 بار آیا ہے۔ سورہ حج ترتیب کے لحاظ سے 22 نمبر پر آتی ہے، 22 نمبر پر۔ اس میں 2 بار آیا ہے، پہلی بار آیت نمبر 29 میں اور دوسری بار آیت نمبر 33 میں۔ پہلی بار بالبیت العتیق کے نام سے آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اس آزاد گھر کا طواف کریں، اور دوسری بار آیت نمبر 33 میں آیا ہے الی البیت العتیق، ترجمہ ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔ تو یہ 2 بار سورہ حج میں البیت العتیق کا نام آیا ہے، اور عتیق کے معنی ہیں بہت پرانا، قدیم، یعنی یہ قدیم۔ چونکہ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، پھر اس کی تجدید حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی، اس لیے یہ بہت قدیم اور پرانا کہلاتا ہے۔ اور عتیق کے ایک معنی آزاد ہیں، کیونکہ اس کو اس لیے آزاد کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر ظالم، جابر، کافر، طاغوت کے شر سے ہر بار اس کو بچایا، آزاد رکھا اس کو، یعنی کہ کبھی اس کو آنچ بھی نہیں آنے دیا۔ اللہ تعالیٰ جب اس کے اوپر حملہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی حفاظت کری، کبھی کیسے کبھی کیسے، تو اس کی حفاظت کری، اس کو ہمیشہ آزاد کرایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کا دوسرا مطلب آزاد بھی نکلتا ہے۔ اور خانہ کعبہ بنایا ہی پہلے اونچی جگہ پہ تھا، سب سے اونچی جگہ پہ، سب قدیم جگہ تھی، اونچائی پر، اور سب سے اونچی بلڈنگ خانہ کعبہ کی ہی بنائی گئی تھی۔ اس سے بڑی بلڈنگ کوئی اور تھی ہی نہیں، سارے گھر وار جو بھی تھے اس سے چھوٹے ہی تھے پہلے۔ سب سے اونچی بلڈنگ خانہ کعبہ کی تھی۔ تو اللہ کا گھر تھا، ظاہر سب سے بڑا اللہ کا گھر ہی ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کے گھر سے بڑا تو کوئی اور ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اب دیکھو کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں لوگوں نے، اس سے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی ہیں، عمارتیں بنا لی ہیں، تو جو کہ نہیں بنانی چاہیے تھیں میرے حساب سے۔ سب سے بڑا خانہ کعبہ ہونا چاہیے تھا، اللہ کا گھر ہونا چاہیے تھا، اللہ کا گھر سب سے بڑا ہونا چاہیے تھا۔ اس سے نیچے رکھتے اولڈ بلڈنگیں، گھر بناتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانی نہیں چاہیے تھیں، عمارتیں۔ ایک بس وہ بلڈنگ بنا لیتے، کلاک ٹاور بنا لیتے، چاند طرح بنا لیتے، خالی بس نشانی کے طور پر کلاک بن جاتا، اس کے اوپر دور سے نظر آتا، لائٹیں لگی ہوئی ہیں، بس دور سے کلاک ٹاور نظر آتا اونچائی پہ، وہ بنا لیتے ہیں۔ اب تو انہوں نے اس کے اوپر نا ہوٹل بھی بنا لیا ہے، کلاک ٹاور پر ہوٹل بھی بنا لیا گیا ہے، وی آئی پی ٹکٹ ہو گیا، لوگ جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، پیسے والے لوگ جاتے ہیں اور وی آئی پی ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ بھی جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیا؟ تو میرے حساب سے خانہ کعبہ سے اوپر بلڈنگ تو کوئی اور ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، ساری بلڈنگیں اس سے نیچے ہونی چاہیے تھی، اس کے برابر میں ہوتی یا اس کے نیچے ہوتی، خالی کلاک ٹاور جو تھا نا بس وہ ہوتا اونچا، تاکہ نا دور تک نظر آتا رہے۔ تو اس لیے اللہ کا عذاب آتا ہے، بار بار آ رہا ہے، اور اس لیے بار بار زلزلے آتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں، اس لیے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں، پھر بھی کہاں سمجھ رہے ہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں آتے ہیں۔ خانہ کعبہ سے اوپر جب بلڈنگ بنی، اس ہوٹل بنا ہوئے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو وہ خانہ کعبہ سے اوپر ہی پہنچے گا نا لوگ سارے۔ ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے، ہوٹل بنا ہوا ہے، ریسٹورینٹ بنا ہوا ہے، سب کچھ ہی ہوگا اس کے اندر، کھانا پینا، ریسٹ روم وغیرہ سب کچھ ہی ہوگا نا وہاں پر۔ تو کتنی بری بات ہے کہ خانہ کعبہ سے اوپر وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور سب ریسٹ روم وغیرہ استعمال کر رہے ہیں، مطلب کتنی بری بات ہے۔ تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا کیا؟ تو میرے حساب سے تو اس میں ہوٹل وغیرہ نہیں بنانا چاہیے تھا، سب سے اونچی بلڈنگ اس کی ہونی بس خانہ کعبہ کی ہوتی، اس سے اونچی اور کوئی بلڈنگ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ تو بس ایسوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔
گونگے بہرے اندھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ، سمن بکمن عمن فہم لا یرجعون، ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو یہ میری نالج میں اضافہ ہوا تھا جو کہ میں نے کہا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ خانہ کعبہ کا ایک نام البیت العتیق بھی ہے، اور اس کا ایک دروازہ اور ہوتا تھا پہلے جو کہ مجھے ملا تھا، تو میں نے کہا تصویر کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین اللہم آمین۔ وزالہ تبسم۔